وقت جو پورے خطے کی صورتحال بنی ہوئی ہے سید علی آیت اللہ خامنائی رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد سے، تو میں نے اس حوالے سے کچھ 4-5 پوائنٹس ہیں جو کور کرنے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اہل تشیع کمیونٹی کے لیے ہے کہ اس وقت آپ کو جتنا بڑا غم آپ کو پہنچا ہے، اہل سنت کو بھی اتنا ہی بڑا غم پہنچا ہے۔ یہ کوئی فرقہ واریت والی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت کے علماء کی تو بات میں نہیں کر رہا، لیکن جو عوام ہے وہ آیت اللہ خامنائی کے ساتھ شروع سے کھڑی تھی، اور ایران کے ساتھ ہم لوگ شروع سے تھے، اور ہمیں بھی اتنا ہی افسوس ہے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا جتنا آپ کو ہے۔ تو اس وقت میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ریاست پاکستان کو آپ لوگ کوئی بھی ایسا موقع نہیں پرووائڈ کریے گا جسے وہ ایران کی سپورٹ نہ کرنے کی وجہ بنا سکیں، اور اگر آپ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں پروٹیسٹ کے دوران یا کسی بھی اور وجہ سے، تو امریکہ اور اسرائیل کو اس چیز پہ موقع مل جائے گا کہ وہ پاکستان کو پریشرائز کرے کہ دیکھو یہ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں جو ہے اس چیز کو بہت اس طریقے سے لے کے چلنا ہوگا کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو، اور اس میں ظاہر ہے اہل تشیع کے جو علماء کرام ہیں ان کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو جو ہے ان کے جذبات پہ قابو رکھنے کی گائیڈنس ہے وہ دیں ان کو۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں ایز اے پاکستانی اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اہل تشیع کمیونٹی جتنی بھی ہے ان کے ساتھ پروٹیسٹ میں بھی شامل ہونا چاہیے، اور آیت اللہ خامنائی رحمہ اللہ کی شہادت پہ اظہار افسوس بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا نمبر پہ جو کام ہے نا ہمارا کرنے والا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو سنی علماء اکرام ہیں ان کے اوپر ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے کہ آ کے پریس کانفرنس کرو اور اس کو کنڈیم کرو جو امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے اس وقت۔ مجھے پتہ ہے ریاست کی طرف سے کافی پریشر ہے، یہ لوگ امریکہ کا نام نہیں لیں گے، لیکن اہل سنت کے جو جتنے بھی عالم دین ہیں، علماء اکرام ہیں، اور اہل تشیعوں کو بھی اپنے علماء اکرام کے اوپر ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے کہ آپ بائی نیم اسرائیل کا بھی نام لو اور امریکہ کا بھی نام لو، اور ان کو یہ بات بتاؤ کہ جو انہوں نے یہ کیا ہے یہ ظلم ہے۔ ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں کنڈیم تو کرنا چاہیے نا، اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو آخر ہم ایٹ لیسٹ اس چیز کو کنڈیم تو کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ایران میں رجیم چینج کرنے میں، ویسے تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، جو آیت اللہ خمینی اور خامنائی نے جو نظام ایران کا جو ایران کی قیادت کو سلیکٹ کرنے کا بنایا ہے اور جو وہاں کا پولیٹیکل نظام ہے، اس کے بعد تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ اگر کسی سپریم لیڈر کو شہید کرتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ ایران کی رجیم چینج ہو جائے گی، ایران کی پولیٹکس پہ کوئی اس طرح کا اثر پڑے گا، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر حوالے سے آپ لوگ ویڈیو کے ذریعے انفلوئنس کر سکو اس چیز کو، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اس حوالے سے کہ ایران کی رجیم چینج جو کرنے کے حمایتی ہیں اور جو اس حق میں ہیں کہ ایران کی گورنمنٹ چینج ہو جائے گی یا ایران میں جو ہے انقلاب آ جائے گا تو اس سے کوئی ایران کی عوام کو فائدہ ہوگا، تو اس چیز کو ان کو بتائیں کہ دیکھو پیچھے تاریخ سے سبق لو کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے لیبیا میں رجیم چینج کی، آج دیکھ لیں لیبیا کا حال کیا ہے۔ انہوں نے سیریا میں رجیم چینج کی، سیریا کا حال کیا ہے۔ انہوں نے لیبنان میں کیا جو کچھ، انہوں نے عراق میں کیا جو کچھ، یمن میں کیا، جارڈن میں کیا، افریقہ میں کیا، سب جگہ کا آپ پورے جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں جہاں پر بھی امریکہ نے رجیم چینج کری ہے، اور بیسیکلی تو انہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا ہے جو ذرا سا بھی اختلاف کرتے ہیں نا امریکہ کی پالیسی سے، تو امریکہ نے ان کو وہاں سے رجیم چینج کے بہانے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ ان کنٹریز کا حال کیا ہے۔ تو اس چیز کے اس میں نہ رہے کوئی بھی کہ ایران کی رجیم چینج ہونے سے کوئی ایران کی عوام کو فائدہ ہوگا۔ ایران کے نیچرل ریسورسز پہ ان کی نظر ہے، اور ایران کی جو جغرافیکل پوزیشن ہے اس پہ بھی ان کی نظر ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے ایران کے اوپر اپنا بندہ جو ہے وہ بیٹھانا چاہتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان اٹھائے گا اگر ایسا ہوتا ہے۔ ان کیس یہ ہوا تو پاکستان کے پاس پھر کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں بچے گا کہ ہر طرف سے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوگا۔ آپ کے پاس انڈیا اتنا بڑا آپ کو تھریٹ ہے، پھر افغانستان سے آلریڈی ہماری جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے، اس دوران افغانستان کے ساتھ پاکستان کو انگیج کرنے کے بعد ہی تو انہوں نے ایران پہ اتنا بروٹلی اٹیک کیا اور آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا، اور پاکستان کو اس چیز میں انوالو رکھا افغانستان کے ساتھ جنگ میں۔ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اور اس وقت BLA کو اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے تو وہ انڈیا سپورٹ کرتا ہے، ایران سپورٹ نہیں کرتا۔ انڈیا افغانستان کے تھرو BLA کو اپنی جو ہے وہ سپورٹ دیتا ہے۔ اگر ایران کے اندر اسرائیل کا کوئی بندہ آ کے بیٹھتا ہے رجیم چینج ہونے کے بعد، یا اسرائیل یا امریکہ کے ٹاؤٹ بیٹھتے ہیں وہاں پہ آنے کے بعد، تو وہ ڈائریکٹلی BLA کو ایران سے بھی سپورٹ کریں گے۔ تو جتنی بھی بلوچستان میں جو تحریکیں ہیں نا جو پاکستان کو نقصان پہنچانے میں لگی ہوئی ہیں، تو وہ ایران سے بھی ان کو سپورٹ ملے گی اور انڈیا سے بھی ان کو سپورٹ ملے گی۔ میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو تنظیمیں ہیں وہ کوئی
کوئی جو بلوچ موومنٹ ہے اس کے خلاف میں نہیں ہوں، وہ ہم نے خود ہی ان کے ساتھ زیادتی کری ہے بلوچوں کے ساتھ پاکستان نے، تو یہ ریئیکشن آ رہا ہے. لیکن اس وقت ان کے پاس تو ایک اپارچونیٹی آ جائے گی اگر ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے، اور پاکستان کے پاس تو پھر بالکل بھی کوئی راستہ نہیں بچے گا. تو اس چیز کو آپ ویڈیوز میں آ کے ایران کی پبلک کے لیے بھی میسیج دیں، گائیڈ کریں، اور جو لوگ پبلک گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں اور کوئی بھی آپ کو اس طرح کا جو لوگ ملتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کر سکیں اس حوالے سے، تو ان کو بتائیں یہ چیز. کیونکہ یہ 4-5 لوگوں کی جو گیدرنگ ہوتی ہے نا، ہوٹل پہ ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صحیح میسیج ڈیلیور کریں. یہ اس چیز کو مت سوچیں کہ یار میں اکیلا بیٹھ کے، میں ایک بندہ بیٹھ کے کوئی بات کروں گا تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میرے بولنے سے کیا ہو جائے گا. بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. آپ 4-5 لوگوں کا مائنڈ بھی اگر چینج کر دیتے ہیں اور ان کو سچائی بتا دیتے ہیں تو اس سے کافی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. ان کو یہ بتائیں کہ ایسے لوگ، اب فلسطین کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، انہوں نے ابھی فلسطین میں غزہ میں انہوں نے کیا کیا پچھلے 2-3 سال میں. تو ایسے لوگ کیسے کسی کی جو ہے وہ کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ یا ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے قاتلین تو یہ لوگ ہیں. ان کی نظر صرف نیچرل ریسورسز پہ ہے ایران کے. پوائنٹ نمبر 4، سوشل میڈیا کے ذریعے جو بھی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بول رہا ہے یا ایران کے اس چیز کے خلاف کوئی بول رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کو بھی جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا چاہیے. اس وقت کوئی بھی مذہبی جماعت ہو اور کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو جو اسٹیبلشمنٹ کے زیر اطاعت ہیں، وہ اس وقت فائدہ اٹھائیں گے ایسے موقعوں کا کہ وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بات کریں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر کسی کے بہت اختلافات ہیں. ہم ان کی جو تمام جو غلطیاں ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی جس کے ساتھ کیا، لیکن اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ آپ ایسے سینسیٹیو ٹائم پہ جو ہے وہ اس طرح کے اٹیکس کریں ان کے اوپر. تو خاص طور پہ جو ہے میں پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ بولوں گا کہ بھائی اپنی جو ہے وہ ذرا زبانوں کو لگام دیں. آپ ہر چیز کو آپ جو ہے وہ اپنی پولیٹکس کے ساتھ نہ ملایا کریں. آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور اس وقت بھی جو عمران خان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، ہم اس میں نہ ہم پوری طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور نہ کسی اور سیاسی یا مذہبی پارٹی کو اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. ہم صرف سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ لوگوں نے یہ حرکت نہیں کرنی ہے کہ عمران خان کی محبت میں یا کسی بھی کوئی بھی اور جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور جو ہے پاکستان کو جو ہے فوج کے خلاف بات کریں. اس وقت آپ لوگ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ وہ اس وقت جس طرح جنگ لڑ رہے ہیں، اگر فوج نہیں رہی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا اگلا ٹارگیٹ پاکستان ہے اگر وہ ایران میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ حالانکہ امریکہ خود بھی نیوکلیئر پاور ہے اور اسرائیل خود بھی نیوکلیئر پاور ہے، لیکن جو پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز ہیں، نیتن یاہو پاکستان کے نیوکلیئر بوم کو اسلامک بوم کہتا ہے. اس لیول کی جب وہ نفرت ہم سے کرتے ہیں تو کس طریقے سے وہ ہمارے کسی بھی معاملے میں ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز ہر کسی بندے کو جس کا دماغ پلٹا ہوا ہے نا اس طرف ہے کہ کوئی رجیم چینج ایران میں ہو جائے یا پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کا انقلاب آ جائے اور سیکولر حکومت آ جائے تو ہم کچھ اچیو کر لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سب کچھ مسلط کیا ہوا انہی لوگوں کا ہے. آپ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس چیز کی اویئرنیس لوگوں کو دیں. اینڈ میں یہی کہوں گا کہ رمضان ہے اس وقت، اپنی نمازوں میں جو ہے اس چیز کو معمول بنائیں کہ پاکستان کی فوج کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے دعائیں کریں اور ان بدبختوں پہ قنوت نازلہ پڑھیں. جزاک اللہ خیرہ.